مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو زیادہ نہیں کام میں ہاتھ بٹاتا، کبھی کبھار ہم بھی بٹا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ تو میں جھاڑو لگاتا ہوا پکڑا گیا تھا، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کوئی فیملی آ گئی اوپر، تو میرے ہاتھ میں تھی جھاڑو، تو وہ جھاڑو وہ گھر والے تھے نہیں گھر میں اصل میں ایکچولی، تو وہ میں خود ہی جھاڑو لگا رہا تھا، تو میں پکڑا گیا۔ تو خیر اصولی طور پر تو گھر کا سربراہ ہے، گھر کی خواتین کو گھر کے کام کرنے چاہیے، مردوں کو گھر کے باہر کے کام کرنے چاہیے۔ اتنا بھی خواتین کے حقوق نہ دیں کہ فرض کی ختم ہو جائے، لیکن عورت تھکی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے آپ پانی پلا دو، تو اس میں اتنا تکبر کرنا کہ نہیں میں نہیں پلاؤں گا، تم خود اٹھ کے بعض دفعہ بندہ کولر کے پاس کھڑا ہوا ہوتا ہے، بھائی پانی لیتے ہوئے آئیں تو آپ لیتے ہوئے چلے جائیں پانی، یار وہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہے یا بچے کو کی خدمت کر رہی ہے، تو آپ اپنا کام تو کم از کم خود کر لو نا ایسے موقع پہ۔ بھائی شوہر حاکم کا مطلب ہے سرپرست ہے، جب گھر میں اختلاف ہوگا تو پھر شوہر کی بات حرف آخر ہوگی۔ باقی یہ کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی خدمت کرے، لیکن یہ تو کوئی ایسی بات نہیں اس کے ہاتھ میں بچہ ہے، وہ کہہ رہی ہے آپ پانی پلا دیں، اس کو ظاہر ہے بچہ رکھنا پڑے گا، پھر جانا پڑے گا، تو آپ خود اٹھ کے پلا دیں، اس میں کوئی میرا خیال ہے اتنی کوئی غیرت اور اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ کوئی میاں بیوی کی طرح جھگڑا ہو رہا تھا، تو وہ بھی شوہر کام نہیں کرتا تھا نا، ذرا بھی ہاتھ نہیں بٹاتا تھا، تو میں نے کہا مجھے دیکھے میں جھاڑو بھی لگاتا ہوں، پھر میں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، میں نے اپنا واقعہ سنایا، میں نے کہا بھائی دیکھو ہم سے عبرت حاصل کرو، ہم بھی گھر والوں کے کام میں کبھی کبھار زیادہ نہیں ہے، تو گھر والے بھی سنتے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا میں، تو زیادہ نہیں کام میں ہاتھ بٹاتا، کبھی کبھار ہم بھی بٹا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ تو میں جھاڑو لگاتا ہوا پکڑا گیا تھا، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کوئی فیملی آ گئی اوپر، تو میرے ہاتھ میں تھی جھاڑو، تو وہ جھاڑو وہ گھر والے تھے نہیں گھر میں اصل میں ایکچولی، تو وہ میں خود ہی جھاڑو لگا رہا تھا، تو میں پکڑا گیا۔ تو خیر اصولی طور پر تو گھر کا سربراہ ہے، گھر کی خواتین کو گھر کے کام کرنے چاہیے، مردوں کو گھر کے باہر کے کام کرنے چاہیے۔ اتنا بھی خواتین کے حقوق نہ دیں کہ فرض کی ختم ہو جائے، لیکن عورت تھکی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے آپ پانی پلا دو، تو اس میں اتنا تکبر کرنا کہ نہیں میں نہیں پلاؤں گا، تم خود اٹھ کے بعض دفعہ بندہ کولر کے پاس کھڑا ہوا ہوتا ہے، بھائی پانی لیتے ہوئے آئیں تو آپ لیتے ہوئے چلے جائیں پانی، یار وہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہے یا بچے کو کی خدمت کر رہی ہے، تو آپ اپنا کام تو کم از کم خود کر لو نا ایسے موقع پہ۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے عورت مصروف ہوتی ہے، تھکی ہوئی ہوتی ہے، تو مرد کو چاہیے کہ اس کے کام میں ہاتھ بٹا دے۔ یہ تکبر ہے کہ اتنا سا کام بھی آپ نہ کریں۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کبھی کبھار بچے کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے۔ بچوں کی اسپیڈ والا بیان سنا ہے بس مردوں نے، سنبھالنے والا دیکھو اصل ذمہ داری عورت ہی کی ہے کہ وہ سنبھالے۔ بعض خواتین پیدا کر کے مرد کی گود میں پکڑا دیتی ہیں، اگرچہ بہت کم ہیں ایسی خواتین، زیادہ تر بیچاری مائیں پال رہی ہوتی ہیں، مرد تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے، لیکن اصولی ذمہ داری عورت کی ہے، مگر مرد کو اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے۔ میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں چائے گھر میں خود ہی بناتا ہوں، گھر والے کہیں لیٹے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے بولوں گا تو اٹھ کے آنا، پھر یہ تو بھائی 2 منٹ لگتے ہیں یار، ٹھگا ٹھگ بناؤ پیو پتلی گلی سے نکلو، کیا خیال ہے؟ تو بلکہ اس میں گھر والے الٹا غصے ہوتے ہیں کہ ہم سے کیوں نہیں کہا، خود ہی بنا کے پی لی۔ تو اتنا زیادہ ان چیزوں کو ناک کا مسئلہ بنا لینا، یہ مرد کی نسوانیت ہے، یہ کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا تھا نا، بعض داماد ہوتے ہیں زنانہ پن ہوتا ہے ان میں، وہ سسرال جاتے ہیں تو ہمیں پوچھا کیوں نہیں چائے کا، ہم اتنی دیر سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کھانے کا نہیں پوچھا سسرال میں۔ مجھے بڑا زہر لگتے ہیں اس قسم کے آدمی، یار تم آدمی ہو یار، تم مستغنی زندگی گزارو بھائی، تم اپنا کماتے ہو اپنا کھاتے ہو، کوئی تمہیں پوچھے ٹھیک ہے، نہیں پوچھے پھر بھی پوچھیں گے بھائی، ہماری ساس ہیں ہمارے سسر ہیں، پوچھ لو خیریت سے آپ، طبیعت ٹھیک ہے۔ پانی کا انہوں نے پوچھا، آپ بولتے ہو سالے سے بولتے یار مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پتہ نہیں کولر ہے کدھر، ایسا نہ ہو خام خواہ میں کسی زنانے میں گھس جاؤ پٹو۔ بعض دفعہ کسی کے گھر میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، پردے دار ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھ لو کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے یار، 1 گلاس پانی پلا دو۔ اگر پھر بھی نہ پلائے نا، پھر شکایت بنتی ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟
لیکن مجھے پوچھا کیوں نہیں, مجھے کھلایا کیوں نہیں, یہ ایسے آدمی خود ہی ڈپریشن سے مرتے ہیں. اتنی زیادہ وہ اپنی زندگی کو جب سینسٹیو ہوتے ہیں نا وہ, تو یہ حساسیت ٹھیک نہیں ہے, سمجھتے ہو. دیکھو اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت کرے, فوجی آدمی تھے نا, سارے کام خود ہی کرنے کی عادت پڑی ہوئی تھی ان کو. ہمارے والد صاحب ایسے ٹھکا ٹھک صبح اٹھتے, ورزش کرتے, نہاتے, اس کے بعد ہمیں خود ہی کچن میں گھس کے چائے بنا کے, ان کا ٹائم تھا چائے کا, والدہ جاگ رہی ہیں تو بنا دی, نہیں تو والدہ کو اٹھائے نہیں گئے, ٹھکا ٹھک چائے بنائی, آدھا کپ بناتے تھے, آدھا کپ پی کے 2 گھونٹ کوئی بھی بچہ قریب میں آتا تھا اس کے لیے چھوڑ دیتے تھے. وہ ہمیں ابھی تک یاد ہے. ایسے چائے پی, 1 گھونٹ چھوڑ دیا, کوئی بھی قریب میں کوئی ٹہل رہا ہے نا, ہاں بھائی یہ لے چائے, ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا. آخر میں چونکہ چینی بھی ہوتی تھی نا, وہ بڑی بچوں کو اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو بھائی خود ہی کرو یار. تو یہ زنانہ پن ہے بہت, کہ بستر گھر والوں نے صاف نہیں کیا آپ کا. اب میں زیادہ ایسا نہیں کہہ رہا کہ میرے گھر والے سنیں گے بولیں گے ادھر تو بڑے اچھے بنے ہوئے تھے, ادھر تو بڑے اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے, گھر میں تو ایسے ہو نہیں. کیا کریں, اب گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں نا, یوٹیوب نے سب چیز اوپن کر دی ہے, تو ہونا ایسا ہی چاہیے, ٹھیک ہے نا. بہرحال میں تو ایسا اتنا تو ہے کہ گھر میں کھانا پکا ہوا ہوتا ہے تو میں کھا لیتا ہوں, نہیں پکا ہوا ہوتا صرف پوچھتا ہوں پکا ہوا ہے کہ نہیں ہے. گھر والے بتا دیں ہاں بنا ہوا ہے, کھا لیا, نہیں بنا ہوا ہے تو اس پہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی ٹینشن دی ہو گھر والوں کیوں نہیں بنا ہوا. اس گھر میں چلے گئے وہاں بھی نہیں بنا ہوا, اس گھر میں چلے گئے کہیں بھی اگر نہیں بنا ہوا ہے, ہوٹل سے کسی کو بولا یار لے آ یار آج بھوک لگ رہی, کیونکہ غلطی اس میں میری ہوتی ہے, میں بتانا ہی بھول گیا ہوتا ہوں گھر والوں کو. جب بھول گیا بتانا تو بس بنا ہوا ہے ٹھیک ہے, نہیں بنا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو اس لیے, اور اگر میں گھر میں کبھی کہہ دوں بھائی کھانا بنا لینا, گھر والے کہتے ہیں بھائی ہمیں کام ہے, تو میں دوبارہ نہیں کہتا, چلو ٹھیک ہے نہیں بناؤ کوئی مسئلہ نہیں. یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنا ان کو ویلیو بولو دے دی گئی ہے. اچھا میں جو پراٹھے ہوٹل کے کھاتا ہوں نا, اس لیے نہیں کہ گھر والے ناشتہ نہیں بنا کے دیتے مجھے, میرے تو گھر میں جھگڑا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں ناشتہ کرو, وہ مجھے پراٹھا ہوٹل کا پسند ہے, وہ گھر میں بنتا نہیں ہے. اس لیے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تو یہ جو کھانے پینے کے مسائل ہیں ان میں گھر والوں کو ٹینشن بولو مت دیا کرو. اس میں ظرف تھوڑا کیا رکھو. دیکھو عورت کی بنیادی ذمہ داری نسل پیدا کرنا اور نسل کو سنبھالنا ہے. یہ کام اگر وہ کر رہی ہے نا تو یہ خاندانی کام ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے اور آپ کی بیوی نے آپ کو بچہ دے دیا, اللہ نے پیسہ دیا, اس بچے کے لیے بھی آیا رکھ لو. ایک بیگم سے بولو کہ بچے کی ٹینشن بھی اگر اللہ نے پیسہ دیا تو یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہوگی, یہ کون اٹھائے گی, ملازم رکھوں گا گھر میں اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ بچے نہیں پل رہے مجھ سے, ٹھیک ہے نا. نہیں یاری بات, جن کو پیسہ نہیں پیسہ دیا تو وہ تو نہیں کر سکتے نا. یہ جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ بیگم سے کہیں نسل مت روکو, مجھے اولاد زیادہ چاہیے. رہا مسئلہ کہ تم سے پلتے نہیں ہیں تو پلنے کے لیے میں آیا رکھ لوں گا, دائی رکھ لوں گا, ملازم. قرآن نے جگہ جگہ دائیوں کا ذکر کیا ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں اگر مکمل دودھ پلانا چاہتی ہیں. اور فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. وہ آیت کیا ہے دائی کے بارے میں اسپیشل. وَإِنْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, کوئی گناہ نہیں ہے تم بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی کو ملازمہ رکھ لو. قرآن ذکر کر رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. قرآن کہہ رہا ہے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ میاں بیوی آپس کی رضامندی سے دودھ پلانے کے لیے بھی کسی عورت کو رکھ لیں. اللہ کی نظر میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے یہ کون کرے گا, مالدار لوگ. آج مالدار خواتین کہتی ہیں نا ایکچولی ہم سے بچے نہیں پلتے, ہم سے اتنی ٹینشن ہے, آفس اور صبح اٹھنا بھی پڑتا ہے, اس کے لیے بہت کام ہے نا, صبح اٹھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, اٹھنا پڑتا ہے اس کے لیے, پھر کھانا بھی ہے, پھر جو ہے وہ بیوٹی پارلر بھی جانا ہے, تو ٹائم ہی نہیں ہے. اور مفتی صاحب بیان کرتے ہیں جی نسل بڑھاؤ. تو بھائی اگر اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا, آپ کے میاں کو چاہیے نسل مت روکو. بچے دودھ پلانے کے لیے بھی کسی آیا کو رکھ لو. آپ سمجھتے ہیں عرب ایسا کرتے تھے. عرب میں جو مالدار لوگ ہیں وہ یہ کرتے تھے کہ بچہ جب پیدا ہو گیا تو گاؤں دیہات میں آیا کو دائی کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو حضرت حلیمہ نے پالا ہے نا, عرب میں رواج تھا یہ. کوئی بات نہیں بھائی,
اجرت پہ کوئی عورت رکھ لی جائے جو اس کو فیڈ کرائے گی. بچہ تو آپ ہی کا ہے نا وہ, تو اللہ نے زیادہ پیسے دیے. یہ جو آج کل بچوں کے کوئی ہاؤس بھی کھل گئے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو یار, ڈے کیئر. تو ڈے کیئر میں بھی بچے پالے جا سکتے ہیں. چھوٹا بچہ ہو, تھوڑا سا بڑا ہو جائے پھر وہ اخلاق خراب ہوں گے اس کے. زیادہ ٹینشن بچے کی 2.5 سال تک ہوتی ہے, 2 سے 2.5 سال تک. قرآن بھی کہتا ہے 2.5 سال کی ٹینشن زیادہ ہے, اور حقیقت میں ہے وہ 1 منٹ ماں بچے سے دور نہیں ہو سکتی. تو یہ 2.5 سال کے لیے مالدار مائیں کیا کریں گی, نسل مت روکیں بھائی, بچہ پیدا کر کے 2.5 سال کے لیے ڈے کیئر میں جمع کرا دیں. نہ پیدا کرنے سے بہرحال بہتر ہے, نسل روکنے سے بہتر ہے. ڈے کیئر میں جمع کرا دیں. 2.5 سال تک بچے کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی, 2.5 سے 7 سال تک نہیں ہوتی. 7 سال کے بعد پھر اس کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اخلاق بگڑتے ہیں, پھر کہیں اور نہ ہو, پھر ماں باپ کے پاس رہے. اور وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی ٹینشن بھی نہیں. یہ تو ان لوگوں کے لیے جو بچوں کو ٹینشن سمجھتے ہیں, ورنہ حقیقت میں تو بچہ بڑا پیاری چیز ہے یار. بچہ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک ایسی زبردست کھلونا ہے آپ کے پاس کہ ماں تو زیادہ خوش ہوتی ہے بچے سے, وہ تو چھوڑتی نہیں ہے وہ. تو وہ تو ہمیں فیملی پلاننگ والوں نے الو بنا دیا, لیکن چلو الو بن ہی گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو دائی جو حضرت حلیمہ کو دیا گیا, یا اس دور میں گاؤں میں, وہ تو بچے کی صحت کی وجہ سے, کہ دیہات میں رہے گا بچہ تو زبان خالص سیکھے گا اور صحت اچھی ہوگی, یہ نیت ہوتی تھی. اچھا بھائی, تو ان کے میاں کو چاہیے بھائی گھر کے کام کاج کیا کرو, بیگم کا ہاتھ بٹایا کرو. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے, سمجھتے ہو. اور اس میں تکبر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے, بری بات ہے. ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے. آج ہمارے دینداروں کا ظرف اس معاملے میں بڑا چھوٹا ہو گیا ہے. ایک صحابی تھے, انہوں نے, وہ کیا تھے کہ جب سفر میں نا, تو سفر میں مکہ کی طرف, جب فتح مکہ کے موقع پہ سفر تھا, تو ظاہر قافلوں میں عورتیں بھی تھیں. تو ایک صحابی تھے, وہ کہیں خواتین بیٹھی ہوئی تھیں. تو انہیں کیا دل میں خیال آیا, نہا دھو کے تیار ہو کے نا بالکل زبردست خواتین میں جا کے بیٹھ گئے. ایک انسان کو ہوتا ہے عورت کو دیکھ کے کہ یار میں ذرا ان کے سامنے اچھا لگوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. ان کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ بھائی خواتین میں میرا کوئی کام ہے نہیں. تو وہ شرم کی وجہ سے نا وہاں سے غائب ہو گئے, اور کہتے ہیں کہ میں پھر نبی کے سامنے کبھی نہیں آیا شرم کی وجہ سے. مجھے بڑی شرم آئی نا کہ بھائی یہ مرد ہوں اور خواتین میں, اور ظاہر ہے ان کی ایک انسان پہ بعض دفعہ خواہش کا غلبہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار میں تھوڑا سا لیڈیز میں کیا لگوں, اچھا لگوں. یہ چھوٹی موٹی خطائیں صحابہ سے بھی ہوئی ہیں. اب ان کو غیرت تھی نا, نبی سے آنکھ ملاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ بھائی کیا بولیں گے, تم مرد ہو اور خواتین میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے تم. آج کل کے کیا اب بتاؤ, آج کل کا مرد میں غیرت ہی ختم ہو گئی نا. بیوٹی پارلر میں مرد لیڈیز کو تیار کر رہا ہے, اور پھر یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز بھی ڈال رہے ہیں. یار آپ کے دوست نہیں کچھ آپ کو کہتے ہیں, تو کیا کام کر رہا ہے یار, تو کچھ اور کر لے بھائی, کچھ اور کام کر لے. یہ لڑکیوں پہ جچتا ہے کہ بیوٹی پارلر اور میک اپ شیک اپ, تم مرد ہو کے عورتوں کو تیار کر رہے ہو. اصل غیرت جب ختم ہو جائے نا, تو غیرت کی کوئی ایسی لیب نہیں ہے جس میں غیرت کو ٹریس کیا جا سکے, یہ محسوس کرنے کی چیز ہے. تو آپ لوگ نیچے کمنٹس کیا کریں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو یار, اللہ نے آپ کو آدمی بنایا ہے, کوئی آدمیوں والے کام کر یار, آدمیوں کا بیوٹی پارلر کھول لے بھائی. تو خواتین پہ تو ہمیں حیرانگی ہو ہی رہی ہے کہ مردوں سے اپنے آپ کو تیار کیسے کروا رہی ہے, لیکن مجھے زیادہ حیرانگی اس مرد پہ ہوتی ہے. دیکھو زنا کرنا ایک الگ چیز ہے, بدکاری کرنا الگ چیز ہے, وہ بھی بڑا جرم ہے, لیکن کھلے عام آپ لیڈیز کو تیار کر رہے ہو, اور یہ آپ کا پیشہ ہے. یہ آپ بتا رہے ہو کہ میں مرد نہیں ہوں, ورنہ عورت ڈرتی ہے آپ کے پاس بیٹھتے ہوئے. اچھا میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ بیوٹی پارلر میں اتنی عورتیں جا رہی ہیں, مرد تیار کر رہے ہیں ان کو, تو ان عورتوں کو ڈر نہیں لگتا کہ اس آدمی کی نیت خراب ہو گئی؟ انہوں نے کہا یہ بندے چھکے ہو جاتے ہیں بالکل نا. یہ آدمی کیا ہو جاتے ہیں, عورت کو تو ڈر لگتا ہے کسی بندے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے, اور یہ آدمی کے آدمی ہونے کی دلیل ہے, ڈرے وہ. صحیح ہے, سمجھ میں آ رہی ہو, اس کو خوف پیدا ہو گیا بھائی یہ بندہ ہے.
تو یہ کس طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہے یار, تم کدھر کو جا رہے ہو یار, کچھ اور کر لے میرے بھائی. تو بیسیوں قسم کے رزق کے کمانے کے ذریعے ہیں. بری حرکت ہے یہ مردوں کو, کیونکہ اب نہیں بولو نا تو یہ چیز پھر سوسائٹی میں پھیل رہی ہے. بہت سے نوجوان دیکھتے ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ کھلے عام لڑکیوں کو تیار کر رہا ہے, تو یار ہم بھی ایک کیا کھولیں گے, بیوٹی پارلر کھولیں گے. لیکن اگر سوسائٹی میں اس کے خلاف احتجاج ہوتا رہے تو مرد کو شرم آئے گی, بھائی یہ تو سوسائٹی میں ذلیل ہو گیا ہے, ہم نے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا ہے. اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ کچھ تو نیچے کمنٹس کیا کرو نیگیٹو, کیا بھائی تو بندوں والے کام کر, کیا کر رہے تو یہ آدمیوں پہ سوٹ نہیں کرتی یہ چیزیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو عورت سے زیادہ نا مرد کو غیرت دلانے کی ضرورت ہے. اچھا خیر, تو وہ صحابی بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب وہ ان کو شرم آ رہی ہے نبی سے. جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آئے تو یہ جو صحابی تھے نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو انہوں نے فوراً نماز کی نیت باندھ لی. غیرت تھی نا صحابی رسول میں, غیرت تھی کہ بھائی شرم آ رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, کہ بھائی میں خواتین میں جا کے اور تیار ہو کے بال بنا کے نا سیٹ ہو کے بیٹھ. اب ان کو شرم آ رہی ہے پیغمبر سے, اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا ان کو, غیرت تھی تو احساس کیا ہو گیا ان کو, بھائی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کتنے پیارے اخلاق تھے, کتنا بڑا ظرف تھا. نبی نے یہ نہیں کیا کہ اسی موقع پہ آؤں گے کہ یہ تو بالکل اسلام سے خارج ہو گئے ہیں, ان میں تو غیرت ختم ہو گئی ہے, یہ اب یہ کیا تلوار اٹھائیں گے, جہاد کیا کریں گے. نہیں بھائی, ان کو پتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے, آخرت کی محبت. یہی ہے, شیطان نے وقتی طور پر ایک ورغلایا اور ایک مسٹیک بولو ہو گئی, اور وہ مسٹیک بھی کی بیس بھی کوئی غلط نہیں تھی, بذات خود ایک مردانگی تھی. تو مرد کی اللہ نے ایک عورت کی طرف اٹریکشن رکھی ہے, لیکن اس کا ایک جائز طریقہ رکھا ہے, ایک ناجائز طریقہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آج ہمارے استاذ یہ واقعہ بتا رہے تھے ہمیں کہ آج کے دور میں اپنے کسی بندے سے اس طرح کی مسٹیک ہو جائے تو کیسا سوسائٹی میں اس کو جینے نہیں دیا جاتا. اسلام دیکھتا ہے کہ بھائی اپنوں سے غلطی ہو رہی ہے تو وہ اپنائیت سے فوراً نکل نہیں جاتے, اور غیروں میں دو چار خوبیاں آ جائیں تو اپنے نہیں بن جاتے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں آپ. وہ صحابی جو ہے نا, پھر مسجد نبی میں انہوں نے نیت لمبی باندھ لی نماز کی, بھائی جب بھی تشریف لے جائیں گے تو میں سلام پھیروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا طول ما شئت فإننا ننتظرک. صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا, فرمایا کہ جتنی لمبی نماز پڑھ لو, ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے آپ کے انتظار میں, آج ملاقات ہو کے رہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آج جو دنیا کی محبت کا جو جرم ہے نا, خدا کی قسم یہ ان جرموں سے کئی گنا بڑا ہے, کہ جو پلاٹوں سے دل لگا لیا اور بلڈنگوں سے دل لگا لیا اور دولت سے دل لگا لیا اور مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ صحابی جن سے یہ مسٹیک ہوئی نا, جیسے ہی میدان جہاد قائم ہوتا کود پڑتے میدان جنگ میں, کہ بھائی جنت پہ تھوڑی اس کو ترجیح دیں گے, صحیح ہے نا. ایک صحابی کھجور کھا رہے ہیں اور ادھر میدان جنگ ہے, انہوں نے کھجور کی رغبت تھی تو کھا رہے تھے نا, انہوں نے کہا کہ شہادت سامنے ہے, جنت سامنے ہے, اور یہ کھجور کا تھیلا ختم میں بہت ٹائم لگے گا, اتنا ٹائم میں جنت کے حصول میں ضائع نہیں کر سکتا. محبت کس سے تھی؟ محبت آخرت سے تھی. دل کو ٹھیک کرو میرے بھائی, سب سے پہلے عمل بھی ٹھیک کرو, لیکن دل کی ٹھیک ہونے کی ویلیو عمل سے زیادہ ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے دل اٹکانے کو, تعمیر پہ پیسہ خرچ کرنے کو سب سے برا پیسہ قرار دیا. یہ نہیں کہ ناجائز ہے, جتنی چیزوں پہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہو اس میں سب سے کم تر کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہونا وہ تعمیر ہے, کنسٹرکشن کا کام. اب یہاں حدیث کا مطلب, جن کو حدیث نبی کے مزاج سے واقف نہیں ہے نا, ہو سکتا ہے وہ حدیث سنیں, ریفرنس یاد کریں اور بولیں حرام ہے. حرام نہیں ہے, یہ بالکل ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین صف مردوں کی پچھلی صف ہے. اب آپ نے کہا چونکہ بدترین صف ہے لہذا میں پچھلی صف میں کھڑا ہی نہیں ہوں گا, جماعت چھوڑ دوں گا میں. تو بدترین کا مطلب کیا ہے؟ ثواب تو ملے گا میرے بھائی, آپ پچھلی صف میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں, جماعت کا ثواب ملے گا, پورا ثواب ملے گا, لیکن اولین کے مقابلے میں وہ سب سے کم تر. کوشش کرو آگے جانے کی. تو حدیث کا مطلب کیا ہے کہ بدترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ تعمیر. کیا مطلب؟ باقی چیزوں کی نسبت. خوراک پہ خرچو بدترین نہیں ہے, لگ رہا ہے باڈی پہ. سواری پہ خرچو بدترین نہیں ہے,
لگ رہا ہے, آپ کے کام آ رہی ہے, فوراً کیش ریزلٹ مل رہا ہے. تعمیر پہ جتنا خرچ ہو رہا ہے وہ آپ کیش نہیں کرا رہے, کیونکہ آپ کی زندگی تھوڑی ہے اور جو سریا آپ نے ڈالا اس کی زندگی بہت لمبی ہے. تو اتنا سریا ڈالنے کی کیا ضرورت, اتنا پیسہ سریا تو ڈلے گا ظاہر ہے, نہیں تو مر جائیں گے لوگ, اگلی نسل. لیکن آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کروڑوں اربوں کی کر دی, جبکہ آپ کی زندگی کیا ہے, تھوڑے دن کی ہے. اس لیے بدترین کہا اس کے مقابلے میں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. یہ مطلب نہیں ہے کہ خرچ نہ کریں اس پہ, تعمیر پہ بھی کریں. جو کنسٹرکشن کا جن کا کام ہے ان کا تو بزنس ہی یہی ہے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی, ڈپریشن, اسٹریس, اس سے نکلنا ہے نا, دنیا کو کیا سمجھو, جوتے کی نوک پہ رکھو سالے کو. سالہ بھی بولا کرو دنیا کو, اپنے سالے کو برادر نسبتی بولا کرو, ذرا مہذب لفظ ہے, بردر ان لا بولا کرو, اور دنیا کو کیا بولا کرو, سالہ. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں کہ مالدار کی جان نکلنا کیا ہے میرے بھائی, مشکل. تو ذرا سوچ لیا کرو کہ آج تو آپ کو وہ دولت مند نظر آ رہا ہے, اتنا پیسہ, اتنی دولت, اتنے بینک بیلنس, اور یہ عزت, یہ شہرت. کل میرے بھائی مرتبہ بھی دیکھ لو. لیکن عبرت کی آنکھیں انسان کی ایسی بند ہوتی ہے کہ پھٹے پہ جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس دولت مند کا, پھر بھی اس کمبخت کی دولت نظر آ رہی ہے. جو وہ چھوڑ کے جانے والا ہے نا, جو دنیا نے منہ موڑا ہے, وہ بندہ پھر بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. نہیں ہے بات, بلکہ اس کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں. یار ماشاءاللہ انکل نے بڑا پیسہ کمایا تھا یار, انکل ایک کامیاب زندگی گزار کے گئے ہیں. یہ جتنے پلاٹ بلڈنگیں دیکھ رہی ہیں نا, انکل نے اتنی سی عمر میں اتنا کچھ کما لیا. حالانکہ افسوس کی بات ہے یار, انکل نے اتنا کمایا, سب چھوڑ کے چلے گئے. پہلے زمانے میں لوگ ان باتوں پہ رویا کرتے تھے, اب ان باتوں پہ کیا کر رہے ہیں, فخر. اتنا کما کے گئے ہیں, ابے تب چلے ہی گئے تو کیا فائدہ بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو اب تو کمایا وہی ہے, مائیکل جیکسن ہی آتا ہے میرے سامنے, تو زبردست مثال ہے نا اس. ابے اتنا بڑا ڈانسر تھا نا, تو مرا کیوں؟ مجھ سے تو مائیکل جیکسن قیامت میں ملے گا, میں سب سے پہلے تو مرا کیوں, مجھے یہ بتا. تو جب اتنا ساری دنیا سے پوچھو, سب کہہ رہے ہیں مائیکل جیکسن کامیاب تھا. جس سے پوچھو, امریکن سے پوچھو, کہہ رہے ہیں سکسیسفل آدمی تھا. موٹیویشنل اسپیکر سے پوچھو, بولے اسٹرگل کی اور عزت بھی حاصل کی, شہرت بھی حاصل کی, اور صحت بھی ایسی خاندانی کہ میں اور آپ اس صحت کا تصور نہیں کر سکتے. تین ہی چیزیں ہوتی ہیں, عزت, شہرت, صحت, تینوں چیزیں مل گئیں, کامیاب. موٹیویشنل اسپیکر سے پوچھو, بھائی مائیکل جیکسن کامیاب. 7 کامیاب آدمیوں کی علامتیں ساری کی ساری کس میں پائی جاتی تھیں, مائیکل جیکسن میں. کتاب ہے نا 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں, وہ ساری کس میں تھیں بھائی. اب 7 ہیں, 14 ہو گئی ہیں. کتابیں تو نئی چھپتی رہتی ہیں نا. تم بتاؤ یار واسطے, تم یونیورسٹی پڑھتے ہو ہیں, 7 ہی ہیں نا کامیاب لوگوں کی. 7 کامیاب لوگوں کی نہیں, سوری, کامیاب لوگوں کی 7 علامت. 7 انگلش انگریز کہتا ہے کہ 7 ایسی صفات ہیں جو ہر کامیاب آدمی میں وہ 7 صفات ہوتی ہیں. تو اس بیس پہ وہ کیا ہوتا ہے. تو مائیکل جیکسن میں غریبیاں بھی تھیں کچھ 7 کے علاوہ, 7 تو تھیں اس کے علاوہ. تو انگریزوں سے پوچھو گے کامیاب, رشین سے پوچھو گے کامیاب, جیپنیز سے پوچھو گے بولیں گے کامیاب آدمی. مجھ سے پوچھو گے, میں بولوں کامیاب تھا تو مرا کیوں میں, کامیاب تھا تو مرا تو یار کیا ہو گیا, اب تو ختم نا سب. اتنی اسٹرگل, اتنی محنت کے بعد اتنا بڑا شو ہونے والا تھا, وہ تو قدرت ہونے دیتی. آخری شو مجھے یاد ہے 2009 میں, ہمارے دوست, ہمیں 2007 تھا پتہ نہیں 9 تھا, دوست ہمیں بتاتے تھے مفتی صاحب مائیکل جیکسن کا بہت بڑا شو ہونے والا ہے, کروڑوں اربوں روپے کے ٹکٹ بک گئے. اور ایسے دوست احباب نا بتا رہے ہوتے تھے. اگلے دن میرے دوست ہیں یہاں, سلمان ہے ہماری پرانی دوست, نے بتایا مجھ سے مائیکل جیکسن کا انا للہ ہو گیا. میں نے کہا اچھا, کہہ رہے ہاں وہ. میں نے کہا کیسے, کوئی مرڈر ہوا ہوگا, کیونکہ اتنا صحت مند آدمی ڈاکٹروں کی ٹیم لے کے گھوم رہا ہے, گردے شاپروں میں ڈال کے گھوم رہا ہے کہ میرا یہ والا گردہ خراب ہو گیا تو وسیم کا گردہ لگا دو, فلانے کا گردہ لگا دو. پتے میں پتھری پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی مائیکل جیکسن کے, جو ہمیں یعنی ہم تو اپنے الفاظ میں تعبیر کر رہے ہیں نا. چھینکنے پر پابندی, چھینکے گا ڈاکٹروں سے سوال ہوگا قیامت کے دن, کیونکہ اتنے پیسے تمہیں دے رہا ہے تو چھینک کیوں آ رہی ہے. قیامت کے دن بھی سوال ہوگا نا, کیونکہ ڈاکٹر تو پیسے لے رہے ہیں نا. آخرت میں اللہ بھی تو پوچھے گا نا کہ تم نے پیسے کس بات کے لیے. یہ والے سوال تو ہر ایک سے ہوں گے نا, دنیا میں بھی ہوگا. تو وہ سلمان ہمارے دوست ہیں, انہوں نے آ کے بتایا کہ صاحب انا للہ ہو گیا.
انگریزوں کا انا للہ, ہمارا والا نہیں. تو میں نے کہا یار یہ کیا مرڈر ہوا ہے کہ نہیں؟ ویسے ہی وہ رات کو سوئے تھے تو صبح نہیں اٹھے. میں نے کہا کوئی وجہ تو ہوگی میرے بھائی, اے سی بند ہو گیا تھا, جنریٹر کھلا رہ گیا تھا. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا, جنریٹر کھلا رہ گیا, گیس بھر گئی. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس طرح مرے ہیں, اچھے بھلے صحت مند, جنریٹر کھلا رہ گیا تھا اس وجہ سے, یا کوئی زلزلہ آیا تھا, چھت گر گئی تھی, کیا ہوا کیا تھا؟ انہوں نے کہا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوا کیا. میں نے کہا ڈاکٹر چھٹی پہ تھے اس دن. نہیں بھائی ڈاکٹر بھی چھٹی پہ نہیں تھے, سویا ہے, پولیس سے بھی نہیں اٹھا. تو مجھے مائیکل جیکسن سے کچھ نہیں ہے بھائی, ہمیں تو اپنا نہیں پتا آخرت میں ہمارا کیا ہوگا. کوئی شو نہیں مار رہے, ہمیں کیا پتا ہمارا کیا ہوگا آخرت میں. آج یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. میرا مقصد تو اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے اور آپ کو بھی سمجھانا. دنیا خدا کی قسم دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اس سے بڑا احمق اور گدھا دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو ان دیواروں اینٹوں سے دل لگاتا ہے. اس لیے پیسہ کماؤ جوتے کی نوک پہ رکھ کے, ایسے رکھو نوک, بکو بھی نہیں اس پیسے کی خاطر, جھوٹ بھی نہیں بولو. بولا یار ہم اس کو تو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, لہذا جھوٹ بھی نہیں بولیں گے پیسہ کمانے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ بلکہ پیسہ کمانے کے لیے غیر اخلاقی کام بھی نہ کرو. بعض کام ناجائز ہوتے ہیں, بعض ناجائز نہیں ہوتے, غیر اخلاقی ہوتے ہیں. اب دکاندار جو ہے نا روڈوں پہ آ کے کسٹمر کو گھیر رہے ہیں, یہ غیر اخلاقی کام ہے بھائی. تم نے دکان کھول لی, شٹر اوپر کر دیا, سب کو پتا یہ تمہاری شاپ ہے, روڈ پہ آ کے لوگوں, اب ہوٹلوں میں دیکھ لو نا, آپ جا رہے ہوگے ایک دم روڈ بلاک کرنا شروع کر دیں گے. تنگ ہو جاتا ہے انسان, گاڑی چلانا مشکل ہو جاتا ہے. جائز ہے یہ؟ تھوڑا کیا ہے, غیر اخلاق. ایسے موقع پہ ہوٹل کو مالک کو چاہیے بھائی, ہم نے ہوٹل کھول لیا, بورڈ لگا لیا, یہاں ہمارے یہاں بہترین بکرے دستیاب ہیں, نہاری دستیاب ہے, جو بھی ہے پبلسٹی کریں, پیسہ لگائیں ایڈورٹائزمنٹ پہ. اس کے بعد آپ بندہ آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے, پیسہ زیادہ نہیں آ رہا تو لوگ بولے یار جاؤ لوگوں کے گھر جا کے ان کو نکال کے لاؤ. آپ بولو یار ہم یہ کام ہم نہیں کرے گا, عزت کے ساتھ کمائیں گے. لوگ کہیں گے پھر پیسہ نہیں آئے گا. بولو پیسہ ہماری جوتے کی بولو نوک پہ. ہائے 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 ہائے, اللہ کرے یہ کھوپڑی میں یہ باتیں آ جائیں. بولے پیسہ ہمارے کس پہ ہے؟ جوتے کی نوک. آ گیا ٹھیک ہے, نہیں تو بھاڑ میں جائے, کیا کرنا ہے کما کے, روٹی تو مل رہی ہے نا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کمپٹیشن ہے جس کی وجہ سے انسان کس میں جا رہا ہے, اسٹریس میں, ڈپریشن میں. اس کمپٹیشن کو کیا کرو, ختم. دوسروں کی دولت دیکھو ہی نہیں بھائی, اس نے کتنا کما لیا. آپ بولو یار اللہ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ دیا ہے. یار ہم تو یاد ہے ہمیں اپنا زمانہ, اپنے مسائل بتانے نہیں چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں اپنی باتیں شروع کر دیتے, مولوی صاحب ہم تو جب مدرسے سے فارغ ہوئے ہماری اتنی تھوڑی سی تنخواہ تھی, اس میں پہلی شادی نہیں جچتی تھی, 2 کی تو بات بھی کرتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا تھا. ہم 4 کی باتیں کر رہے تھے اس وقت, اور اتنی خوش زندگی. لوگ میرے سے میری تنخواہ پوچھتے تھے. ایک دن ایک صاحب میرے گھر میں آئے, ان دنوں میں بڑے دولت مند تھے, دوستی تھی میری, تو وہ کوئی کام تھا نا گھر میں مینٹیننس وغیرہ کا. جب وہ آئے تو انہوں نے میرا گھر دیکھا, اتنا چھوٹا, چھوٹے 2 کمرے. یہ بات پرانی بات ہے. وہ جو تھے نا وہ میرے گھر آیا, بولے یار مفتی صاحب اتنے چھوٹے چھوٹے 2 کمرے آپ کے گھر کے میں گزارا. اور بچے کتنے تھے ٹوٹل, کتنے تھے؟ تو بچوں کی ان اہلیہ سے میرے 5 بچے, 3 میرے 2 جہیز والے, 5 بچے اس گھر میں رہ رہے تھے. جب اس نے کہا نا کہ یار اتنے چھوٹے گھر اور اتنا سا کچن, اتنا سا واش روم کیسے گزارا, تو اس کے بتانے کے بعد مجھے تھوڑا سا ہلکا سا وہم ہوا کہ چھوٹا گھر ہے, ورنہ خدا کی قسم میں یہ سمجھ رہا تھا میری یہ اوقات نہیں ہے. اب آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم کوئی غریبوں کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں, صحیح ہے نا. ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اصل میں غریبوں کے خاندان میں پیدا ہوئے تو وہ ظاہر ہے وہ جھگیوں سے نکل کے شاید. تو مجھے یاد ہے ہمارے حضرت نے تربیت ایسی کر دی تھی, میری ہوئی نہیں ہوئی لیکن ان کی باتیں ایسی تھی. ہمیں وہ 2 چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے, میری اوقات سے کیا ہیں. تو میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے یار, اور اس کا اتنا بڑا گھر. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے, اللہ نے مجھے اس جیسا نہیں بنایا. اللہ نے مجھے اس جیسا, اب وہ دوست کو پتہ نہیں چلے گا پرانا قصہ ہے کہ اللہ کا شکر اللہ نے مجھے اس جیسا نہیں. اتنے بڑے گھر میں رہ رہا ہے پھر بھی خوش نہیں ہے.
اور ہمارا اتنا چھوٹے چھوٹے سے 2 کمرے تھے, اور مجھے یہ تھا کہ 5 بچے کے الحمدللہ 2 سوتیلے بھی رہ رہے ہیں اس میں, سمجھ رہے ہو نا. تو میرے ذہن میں تھا کہ جو ہے کیا نام ہے, ایک کمرہ بچوں کے لیے ہو گیا, ایک گھر والوں کے لیے ہو گیا, اور کیا چاہیے یار, 2 ایک ایکسٹرا کمرہ بچوں کے لیے اللہ نے الگ سے دے دیا. ہمیں تو اس پہ خوشی ہو رہی تھی, دل سے کہہ رہا ہوں, یعنی اوپر سے نہیں کہہ رہا. اور میں اس وقت نظر بد سے بچنے کی دعائیں پڑھتا تھا کہ اللہ مجھے نظر بد سے بچائے یار, اللہ نے مجھے اتنا دے دیا. نہیں آئی بات سمجھ میں, کیونکہ میں کہتا تھا یار لوگوں کی تو ایک بیوی ہے, میری کتنی ہے ٹوٹل 2 ہیں. سمجھ رہے نا, ٹوٹل 2, اور دونوں کی رہائش کا بندوبست اللہ نے دے دیا. اتنا خوش تھا میں, اب بھی ہوں الحمدللہ. پہلے بھی, اب تو خیر بہت پہلے سے, وہ 12 کروڑ والی بات تو غلط ہے, لیکن پہلے سے کافی بہتر حالات ہو گئے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو ہم تو بھائی دیکھتے ہی نہیں تھے. آپ کہہ سکتے ہیں اصل میں شہرت تو تھی نا, اس وقت تو شہرت بھی نہیں تھی میرے بھائی اس وقت تو. اچھا پھر ہم شادی بھی ایسے موقع پہ کر رہے ہیں کہ یار اور بچے آ جائیں, بچے بھی نہیں ہم نے روکے. ہم نے کہا یار جب بڑے ہوں گے تو اللہ, جب ابھی انتظام کیا تو وہی ہو گیا, جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے اللہ نے گھر کا بھی سائز بھی کیا کرتا ہے, کر دیا, بڑا کر دیا. تو یہ تو خود بخود ہوتا ہے ساری چیزیں. تو حضرت کے بچے جب بڑے ہو گئے تو حضرت کہتے ہیں ان کی شادیوں کی عمر ہوئی, تو حضرت کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اب ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں. دیکھو پیسے ہیں نہیں اور بچوں کی شادیاں بھی کر رہے. یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا سامنے ہمارا بھانجا واسع, تمہارے بڑے بھائی کا نام کیا ہے, رافع. 8 سال اس کو فارغ ہونے میں لگیں گے, اس کے بعد عالم بنے گا, پھر مفتی بنے گا, اس کے بعد کہیں کمانے کی سوچے گا. ابھی سے اس کے ابا نے اس کی شادی اپنے خرچے پہ کر دی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ابا اور میں جو ہے نا ایک ہی ساتھ پلے بڑے ہیں, ایک ہی شیخ سے بیعت ہوئے تھے, دونوں ایک ہی دن میں. تو جو ہماری کھوپڑی میں جو سافٹ ویئر حضرت نے انسٹال کیے, ان کے ابا کی کھوپڑی میں وہ والے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ لو اچھا والا پلا پلا ہے. ابھی اس کی بھی شادی نکاح ہو گیا, رخصتی باقی ہے, حالانکہ کما کچھ بھی نہیں رہا. یہاں بیٹھا ہوتا ہے کیمرے کے یوں کر رہا ہے, یونیورسٹی پڑھ رہا ہے. بعض لبرل لوگ کہیں گے اچھا بچوں کو برباد کر دیا. برباد نہیں کیا بھائی, کیا کر رہا ہے, یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. اور ابا نے ہوم اسکولنگ کے ذریعے گھر میں پڑھایا ہے. اسکول نہیں بھیجا تھا ان کو 8 یا 9 تک, 9th کلاس میں پھر کہیں بورڈ کا امتحان دلوانے کے لیے بھیجا. سارا گھر میں پڑھایا. یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ, ابھی 1 آدھ سال میں انجینئر بن جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تمہارے بھی آنا شروع رشتے بیٹا. تو اس کا تو ہو گئی ہے بھائی. اب اس کی میں دوسری کی بات نہیں کروں, اس کی سانس مجھے مارے گی پکڑ کے. تو اب کیا مسئلہ ہے, تو ہم تو دیکھ رہے ہیں یار ہمارے وہ دوست بھی ماشاء اللہ خوش ہیں, اور جو ہمارے دوسرے اسکول کے دوست تھے نا جو کہتے پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, ایکچولی پہلے یہ ہوگا, اب تک وہ کنوارے چھڑے چھاٹ گھوم رہے ہیں ان میں بہت سے. اب سالے تم بڑھاپے میں بچے پیدا کر کے یار تم چھوڑ دو, رہنے دو, اب 2-4 سال کی بات ہے, چھوڑ دو. بچوں کی خوشیاں کب دیکھو گے؟ تو کیا زندگی اپنے لیے عذاب بنا دی ہے یار. موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, پھر وہ یہ بات بتانے کے 2.5-3 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں. تو واقعی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. پیسہ کمانے کی فکر کرتے رہو, باقی سارے کام ساتھ ساتھ کرتے رہو, اور پیسے کو کہاں رکھو؟ جوتے کی نوک پہ. عزت کے ساتھ کماؤ, آ گیا ٹھیک ہے, نوٹ چھاپو. ہم تو کہتے ہیں مسلمان زیادہ پیسہ کمائے, اس سے دین کو بہت فائدہ ہوگا, اور کماؤ یار, ڈبل کر دو. ایک تاجر ملے مجھے, انہوں نے کہا میری کروڑوں کی آمدن ہے تو میں مزید بزنس نہیں بڑھانا چاہتا. میں نے کہا آپ کا تو دماغ ہی صحیح نہیں کام کر رہا. کہہ رہے مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ضرورت تو کروڑوں کی بھی نہیں ہے. ضرورت تو آپ کی 10-15 ہزار میں جو ضرورت جس کو شریعت کہتی ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو آپ تو 2-3 کروڑ منتھلی کما رہے ہو, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے 1000 گز کے بنگلے, روزانہ گاڑیاں چینج کر رہے ہو, کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں پھر کیوں ڈبل کر دوں؟ میں نے بس ختم کر رہا ہوں. میں نے کہا اس لیے کرو کہ اتنا پیسہ جب مسلمان کے پاس ہوگا تو اس سے اسلام مضبوط ہوگا, ملک مضبوط ہوگا. ہم نے پاکستان کو بھی تو مضبوط کرنا ہے کہ ہمارے حکمرانوں تو جو کرنا تھا کر لیا. ہم بھی اگر غریب ہو جائیں گے تو حکمران بھی غریب, عوام بھی غریب, ملک کا بیڑا غرق. تو پیسہ میں نے کہا آپ اپنے لیے قوم کے لیے کماؤ نا میرے بھائی, دین کے لیے کماؤ, ملک کے لیے کماؤ. تو میں نے کہا پلاننگ کرو, ڈبل ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں مولوی ہو کے کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ مولوی ہو کے مجھے پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں. میں نے کہا بھائی دل نہیں لگاؤ, رکھو جوتے کی نوک پر, لیکن اگر پلاننگ کر کے اس کو ڈبل کر سکتے ہو تو کیا کرو, ڈبل. حضرت عثمان پیسہ نہ کماتے تو آج حضرت عثمان کے کنویں ہوتے مدینہ میں جن کی ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں. کتنا ثواب کما لیا یار حضرت عثمان نے. 1400 سال سے اس کنویں سے لوگ پانی پی رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. حضرت عمر نے اس وقت باغ خرید کے وقف کیا تھا,
غربا مساکین کے لیے. آج بھی وہ مدینہ میں باغ موجود ہے. تو میں نے کہا اس نیت سے رکھو کس پہ, جوتے کی نوک پہ. تو دل ول لگانے کا میرے بھائی بالکل بھی نہیں ہے. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ چلو جہاں سے چلی تھی اسی میں خیر ہوگی. سورہ الحاقہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.